آ جائے بیٹھ جاؤ بس ٹھیک ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ قبرستان والے ایک دن یہ بھی ہماری طرح بڑے جناب اچھے اچھے کھانے، اچھے پینے، اچھے لباس، اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آج بیچارے جا مٹی میں سوئے۔ تو ایسے ہی ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بیٹھے ہنس رہے ہیں، اور ہنسی کی وجہ سے دانت بھی کھل رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی اپنے صحابہ کو دنیا کی طرف متوجہ دیکھتے تھے، آخرت سے تھوڑا سا بھی غافل، تو فوراً ان کی توجہ آخرت کی طرف کر دیتے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ دنیا میں ضرورت کے بقدر لگنے دیتے تھے۔ تو اب یہ واقعہ کہ صحابہ کرام بیٹھے ہنس رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کی توجہ آخرت کی طرف کی، اور ان کو آخرت یاد دلائی، اور ان کو قبر یاد کرائی، جس سے ان کی توجہ جو ہے وہ قبر کے ساتھ، آخرت کے ساتھ لگ گئی۔ لیکن آج ہم لوگ ایسی مجلسیں تلاش ہی نہیں کرتے، مسجد میں ہوتی ہیں مسجد میں بھی نہیں جاتے کہ ہمیں آخرت یاد رہے۔ آج ہمیں مرنا بھول چکا ہے۔ کسی کا جنازے میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ تو کسی کا جنازہ ہے، میرا پتہ نہیں ہوگا ہی نہیں۔ حالانکہ جنازہ تو اس لیے ہے کہ اس میں بندے کو اپنا جنازہ یاد آئے۔ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، بیٹا جنازوں میں شرکت کو لازم کرو اور تقریبات میں شرکت سے گریز کرو۔ جنازوں میں شرکت لازمی کرو کہ جنازے جو ہیں یہ آخرت کی یاد دلاتے ہیں، اور تقریبات، شادی بیاہ یہ دنیا کی یاد تازہ کرتی ہیں، دنیا میں دل لگاتی ہیں۔ آج ہماری جنازوں میں تو شرکت ہو یا نہ ہو، کبھی کر بھی لیتے ہیں کبھی، لیکن شادی وہ قضا نہیں ہوتی ہے، وہ تو ایسی ہوتی ہے جیسے فرض عین ہے، اور اللہ نہ کرے اگر اس میں میری شرکت نہ ہوئی تو یہ جو ہے نا کبیرہ گناہ ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ حالانکہ جنازوں میں شرکت لازمی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام کی توجہ دنیا سے ہٹائی اور آخرت کی طرف لگائی، اور کیا فرمایا، اے میرے صحابہ اگر تم آخرت کو یاد کرتے تو جو حالت میں دیکھ رہا ہوں وہ نہ ہوتی۔ آدمی کی قبر روزانہ اس کو یاد کرتی ہے، اور روزانہ کیا کہتی ہے کہ اے بندی، میں کیڑوں اور مکوڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیر کوٹھڑی ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میرے اندر آنا تو کچھ لے کے آنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی مرتا ہے تو ہر آدمی کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ایک اس کے رشتہ دار، دوسرا اس کا مال، اور تیسری چیز اس کا عمل۔ عربوں میں یہ دستور تھا کہ وہاں پہ جو آدمی مر جاتا تھا اس کا مال بھی چارپائی پہ رکھ کے قبر تک لے کے جاتے تھے، وہاں سے پھر واپس لاتے تھے۔ تو فرمایا کہ 2 چیزیں بندے کے ساتھ واپس آ جاتی ہیں، اور ایک چیز بندے کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ مال بھی واپس آ جاتا ہے، رشتہ دار بھی واپس آ جاتے ہیں، عمل بندے کے ساتھ رہتا ہے، وہ برا ہے یا اچھا کیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ جانتے ہو کہ تمہارا مال اور رشتہ دار
اس کی کیا مثال ہے.